بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کردہ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے بال انتہائی سیاہ اور کپڑے انتہائی سفید تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کوئی اس سے واقف تھا۔ وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زانوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کے آپ نے جوابات دیے۔ جب وہ شخص روانہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے نازل کردہ صحیفوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان لائے اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر مانے۔ انہوں نے کہا، صدقتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور تو ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کرے۔ انہوں نے تصدیق و توثیق کرتے ہوئے کہا، صدقتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تسکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس ہی جاگزی ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ مرتبہ احسان کے لیے 100 بار درود شریف اور 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس مراقبے سے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے۔ مرتبہ احسان کا مراقبہ قیام الصلاۃ کے لیے نہایت ہی مفید مشق ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
اس مراقبے کی مشق سے اللہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور نماز میں سرور آنے لگتا ہے۔ سعدیہ خانم شاہ کوٹ سے لکھتی ہیں، مرشد کریم کی اجازت سے میں نے مرتبہ احسان کا مراقبہ شروع کیا۔ مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ میں عرش کے نیچے ہوں، جس زمین پر ہوں وہ زمین پارے کی ہے اور میرے لیے نہایت ہی نرم و ملائم بستر لگا ہوا ہے۔ میں اس پر نہایت ہی آرام سے بیٹھی ہوں۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے۔ خیال آیا یہ اللہ تعالیٰ کی بینائی کا نور ہے اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجھے نہایت ہی محبت اور شفقت محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ میرے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کا شوق ہے۔ میں نے اللہ میاں سے پوچھا، یا اللہ میں کب آپ کو دیکھ سکوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر ہم کو دیکھ سکو گی۔ میں اللہ میاں سے برابر سوال کیے جا رہی ہوں کہ میں کب بڑی ہوں گی، مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے۔ پھر اس کے بعد خیال آیا کہ اللہ میاں کو میں تو نہیں دیکھ سکتی، مگر اللہ میاں تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میاں میری بات بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں بھی جب بڑی ہو جاؤں گی تو اللہ میاں کو دیکھ لوں گی۔ اس خیال نے میرے اندر ایک اطمینان بھر دیا۔ میرا رواں رواں اس اطمینان کی خوشی اور لطافت کو محسوس کرنے لگا۔ رشید خان ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں، مرشد کریم کی اجازت سے مرتبہ احسان کا مراقبہ کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور عرش سے نور کا دریا آبشار کی صورت میں میرے اوپر آ رہا ہے۔ اس کی شعائیں میرے سر کے اندر داخل ہو کر میری آنکھوں کے اندر جذب ہونے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے دوربین لگا لی ہے جس سے مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس نور کی دھار میرے جسم کے ارد گرد لباس بن کر لپٹتی جا رہی ہے۔ ہر دھار کے ساتھ ایک لباس میرے جسم سے لپٹتا محسوس ہوا، جیسے کوئی ایک پر ایک کپڑا پہنا جائے۔ یہ تمام نور کے کپڑے مجھے میری جلد کے ساتھ چپکتے محسوس ہوئے۔ دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لباس نظر آتے تھے۔ اس طرح 35 لباس اس حسین نور نے مجھے پہنائے اور بہت دیر تک نور میری آنکھوں میں جذب ہوتا رہا۔ پھر میری نگاہ عرش کو دیکھنے لگی۔ اب عرش سے نور آنا بند ہو گیا، مگر مجھے احساس ہوا کہ عرش پر ذات باری تعالی موجود ہے۔ میں انتہائی محویت کے عالم میں اپنے رب کو دیکھنے لگا۔ پھر مجھے یوں لگا کہ اللہ پاک کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہے اور یہ نور میرے اوپر پڑ رہا ہے۔ یہ نور پہلے سے بھی زیادہ روشن اور لطیف تھا۔ اس کی روشنی میں میرا چہرہ افشاں کی طرح چمکنے لگا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب محسوس ہوئے۔ بار بار میرے ذہن میں یہ آیت آنے لگی، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ مراقبے میں سارا وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کے نور کا احساس رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں انتہائی لطیف روشنیوں سے بنا ہوا ہوں۔ اس لطافت کو میرے قلب اور دماغ نے بھی محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت میرے اندر محسوس ہوئی۔ میرا جی چاہا میں ہر وقت اسی طرح اللہ پاک سے قریب رہوں۔ اس لمحے سوائے قربت کے اور کوئی تقاضا میرے اندر نہ تھا۔ نوٹ: راہ سلوک کے مسافر اپنے مرشد کریم کی اجازت سے مراقبہ کریں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ روحانیت شاگرد کے اندر ایسی حالت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اس حد تک محسوس کر لیتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صلاۃ کا پروگرام اس بات کی تکرار ہے کہ بندے کا تعلق ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آن اس کے ساتھ موجود ہے۔ جب انسان صلاۃ کے اندر اس بات کی مشق مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا ادراک مشاہدہ بن جاتا ہے۔
اس مقام کو رسول اللہ علیہ السلام نے مرتبہ احسان کا نام دیا ہے۔ نماز فجر سے تقریباً 20 منٹ پہلے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مصلی پر اس طرح بیٹھ جائیں جیسے اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ کے سامنے موجود ہیں۔ 5 سے 10 منٹ تک یہ تصور کرنے کے بعد نماز فجر قائم کریں۔ دوران نماز اللہ کو اپنے سامنے موجود دیکھنے کا تصور قائم رکھیں۔ نماز اس تصور میں ادا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ نماز کے تمام ارکان بارگاہ اعزدی میں انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور جسم نماز کے ارکان ادا کر رہا ہوگا۔ نماز میں آیات کی تلاوت کے وقت یہ تصور کریں کہ آپ اللہ سے مخاطب ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اتحیات کی نشست میں بیٹھے بیٹھے چند منٹ تک اللہ کی موجودگی کا تصور جاری رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ کو دیکھنے کا تصور قائم کرنے میں دشواری محسوس ہو تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور موجود ہیں اور اللہ کی تمام حرکات و سکنات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ابتدا میں تصور قائم نہ ہو سکے تو فکر مند نہ ہوں، متواتر اسی طریقے پر عمل پیرا رہیں۔ انشاءاللہ جلد تصور قائم ہوگا اور نماز میں اللہ کی قربت کا حقیقی لطف حاصل ہوگا۔ نماز ظہر اور عصر میں نماز سے پہلے چند منٹوں کے لیے اللہ حاضری اللہ ناظری کا ورد کریں اور اللہ کی موجودگی کا تصور کریں، پھر ساری رکعتیں اسی تصور کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کی نماز میں وقت کی کمی کے باعث نماز سے پہلے استغراق کی مشق اور تصور نہ کریں، بلکہ ساری رکعتیں اس تصور میں ادا کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ نماز عشاء سے پہلے اتحیات کی نشست میں بیٹھ کر اللہ کی موجودگی کا تصور 5 منٹ تک کرنے کے بعد فرض نماز اسی تصور میں قائم کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اللہ کو دیکھنے کا تصور یا یہ تصور کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے 10 منٹ تک قائم رکھیں اور پھر سو جائیں۔ اگر نماز میں دل نہ لگے یا نمازیں بار بار قضا ہوتی ہوں تو 40 روز فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔